بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب و بنیان المسجد، اس چیز کا باب مسجد کی عمارت، مسجد کی بلڈنگ۔ وقال ابو سعید، اور حضرت ابو سعید، یہ ابو سعید خدری ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان سقف المسجد من جرید النخل، مسجد نبی کی چھت کھجور کے درخت کی شاخوں کی تھی۔ وعمر عمر ببناء المسجد، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا تھا دوبارہ۔ وقال، اور انہوں نے فرمایا تھا اکن الناس من المطر، میں لوگوں کو بارش کے پانی سے بچانا چاہتا ہوں۔ وَإِيَّاكَ أَن تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ، اور تم مسجد کو جب اس کا کلر کرو تو سرخ رنگ ریڈ کلر سے بچو، اور اسی طریقے سے یلو کلر اس کو نہیں کرو، اس ڈر سے کہ لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ وقال انس یتباہون بہا، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں فخر و مباحات کرنے لگیں گے۔ ثم لا یعمرونها الا قلیلا، پھر بہت کم لوگ ہوں گے جو اس میں نماز پڑھیں گے۔ وقال ابن عباس، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا لَتُزْرَخْفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، تم ضرور مسجدوں کو اسی طریقے سے سجاؤ گے جیسے کہ یہود و نصارہ مسجدوں کو سجانے اور سنوارنے میں پڑ گئے تھے، یعنی اپنی عبادت گاہوں کو۔ اس باب کے تحت جو امام بخاری حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم ابن سعد قال حدثني ابی عن صالح بن کیسان قال حدثنا نافع ان عبد الله اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل۔ امام بخاری اپنے استاد علی بن عبداللہ سے یہ کہتے ہیں کہ ان سے یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد نے بیان کیا، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا، اور یہ صالح ابن کیسان سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ان سے نافع نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کچی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی، اور اس کی چھت کھجور کے شاخوں کی تھی، اور اس کے پلر جو ستون ہیں وہ کھجور کے درخت کی لکڑیوں کے تھے۔ فلم یزد فی ابو بکر شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہو گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے بھی اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا، جیسے تھی ویسے ہی رہنے دیا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کے دور میں اور آبادی بڑھ گئی اور سب کچھ مال و دولت آیا تو وزاد فیہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں زیادتی کیا۔ وبنا ولا بنیان، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو بنیاد تھی اسی بنیاد پہ انہوں نے اس کو بنایا، کچی اینٹی سے بنایا، اور اس کی چھت کو کھجور کے پتیوں ہی سے رہنے دیا، اور اس کے جو ستون تھے، پلر تھے، وہ بھی کھجور کے درخت کی لکڑیوں ہی سے انہوں نے اس کو بنایا۔ پھر اس میں بہت زیادہ جو تبدیلی کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، فزاد فیہ زیادتاً کثیرہ، تو انہوں نے اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں کیا۔ وہ بنا جدارو بالحجارت المنکوشہ، انہوں نے اس کے دیواروں کو نقش کیے ہوئے پتھروں سے بنایا، اور والقصۃ، اور گارے سے۔ وجعل عمدہ من حجارت منکوشۃ، اسی طریقے سے اس کے پلر جو تھے وہ بھی انہوں نے نقش و نگار والے پتھر سے بنائے۔ وسقفہ بالساج، اور اس کی جو چھت تھی وہ ساگوان کے لکڑی کی انہوں نے بنائی۔ بہت سارے صحابہ نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی اس تعمیر پہ اعتراض کیا تھا، اس کا ذکر اور آگے آئے گا۔ اور سب سے پہلے جس نے مسجدوں میں اس قسم کی نقش و نگار کو شروع کیا تھا وہ
ولید ابن عبد الملک ابن مروان تھے، انہوں نے صحابہ کا یہ آخری دور تھا، اس دور میں شروع کیا، لیکن چونکہ صحابہ ڈرتے تھے ان سے، فتنے کے ڈر سے انہوں نے کچھ آواز نہیں بلند کیا۔ صاف صاف ان حدیث میں دیکھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یتباہون بہا، لوگ اس سے فخر و مباحات کریں گے۔ پھر وہی فرماتے ثم لا یعمرونہا، پھر اس کو آباد نہیں کریں گے۔ یعمرونہا اس میں صاف صاف حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے، مسجد بنانے میں بہت آگے رہیں گے۔ اسی کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا ہے، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج آپ خود اپنی مسجد کو دیکھ لیجئے، 2 سال سے اوپر کا عرصہ ہو رہا ہے، آپ کی صفوں کی تعداد کتنی ہے؟ مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ مسجد بنانا چاہیے، لیکن اس پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے کہ نمازیوں پہ آپ محنت کریں، نمازیوں کی تعداد بڑھائیں، معاشرے میں اصلاح کا کام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس کے سجانے، اس سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے وہ حدیث گزر چکی ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ایک چادر تھی تو کہا تھا کہ یہ چادر میری نماز میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ آج مساجد میں چلے جائیں، اس کی جو قالین رہتی ہے، یہ سامنے بہت ساری ایسی چیزیں لگائی رہتی ہیں جو کہ آدمی کی نماز، جہاں تھوڑا سا اگر کسی طریقے سے سر اٹھ گیا تو اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ احادیث، یہ صحابہ کے اقوال اس چیز کو منع کرتے ہیں، ان چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے، ورنہ اور پھر آگے بتا دیا گیا ہے کہ یہ یہودیوں کی علامت تھی، یہ عیسائیوں کی علامت تھی کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کو اس طریقے سے سجایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہیں انتہائی سادہ، بالکل صاف ستھری، اس میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں رہتی تھی جس میں فخر و مباحات، ایک دوسرے پہ آدمی فخر کرے کہ میری مسجد تو ایسی ہے اور میری مسجد تو ایسی ہے۔ کبھی اس میں اس قسم کی چیزیں جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں آپ اس میں لگا لیں، کر لیں، اس میں کوئی یاد نہیں، لیکن بیجا پیسے، اسلامی دعوت کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، بہت سارے فقیر، فقراء، غریب تو پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کی مدد کیجئے۔ آج مسلمان دنیا بھر میں یہاں وہاں پیٹے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، کوئی ان کی یہ نہیں۔ آپ آسام میں، برما میں، شام میں آپ ان کی مدد کیجئے۔ دعوت کے اور بھی بہت سارے ہی ہیں، نہ یہ کہ بیجا کبھی بھی کہیں بھی، چاہے اللہ کا گھر ہی ہو، اس میں پیسہ کبھی بھی نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس قسم کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دشمن سے مقابلے کے وقت، پچھلی آیت میں جیسا کہ کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر کسی مومن کا کسی دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے۔ 5 ہدایتیں اس کو دی گئی تھیں کہ سب سے پہلے اس کو ثابت قدم رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول چاہیے، آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تبھی جا کے اس کو کامیابی ملے گی۔ اور پھر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تم مشرکین کی طرح مت ہو جانا۔ کیوں؟ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ وہ جب جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو اکڑتے ہوئے نکلتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا۔ حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو پورا خوب اچھی طرح اس کا علم ہوتا ہے کہ ان کے اندر اخلاص ہے یا نہیں، یہ کتنے پانی میں ہیں، کتنے بہادر ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرما رہے ہیں، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ تمہاری مدد کیا تھا، اور حنین کے دن بھی جب کہ تم اپنی کثرت تعداد پہ خوش تھے تو تم کو تمہاری اس تعداد نے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا، اور زمین
اپنی وسعت کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کے پیچھے ہٹ گئے، بھاگنے لگے. یہ غزوہ حنین کا تذکرہ ہے. یہاں پہ مسلمانوں کو اپنی کثرت پہ تھوڑا سا ناز ہو گیا تھا. فتح مکہ کے بعد مکے سے مسلمان جب نکلے تو حنین کے لیے گئے. 10,000 پرانے مسلمانوں کی تعداد تھی، تقریباً 2,000 کے قریب اور اس میں نئے مسلمان جو نئے نئے اسلام لائے تھے وہ بھی شامل ہو گئے. کتنی تعداد ہوئی؟ 12,000 کی یہ تعداد تھی. اس 12,000 کی تعداد کے باوجود بھی جب یہ گئے اور دشمن سے ان کا مقابلہ ہوا تو اتنی بڑی تعداد کے باوجود ان کو شکست ہوئی. اور ایسی ویسی شکست نہیں ہوئی، سب مسلمان بھاگنے لگے. 12,000 تعداد میں آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف چند لوگ رہ گئے تھے. سیرت کی کتابوں میں کہ شاید 9 لوگ رہ گئے تھے. کچھ مہاجرین تھے اور حضرت عباس تھے اور ابو سفیان، یہ لوگ تھے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو سواری پہ سوار تھے اس کو آگے بڑھا رہے تھے اور یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا: انا نبی ولا کذب انا ابن عبد المطلب. اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ میں ہی نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور پھر لوگوں کو آواز دیا کہ اے جھاڑ والو، اے بیعت رضوان والو، تم کہاں جا رہے ہو، آؤ. پھر اس آواز کے بعد مسلمان دھیرے دھیرے پلٹے. حالانکہ ان کی سواریاں نہیں پلٹ رہی تھیں تو یہ لوگ زبردستی پلٹا کے لائے. مہاجرین اور انصار آئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے اس جنگ کو جیتا، غزوہ حنین کو، اور بہت اچھی ان کو فتح ہوئی. لیکن شروع میں ان کو ان کی کثرت پہ ناز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شکست دیا تھا. اس جنگ میں تقریباً مسلمانوں نے 6,000 مشرکین کو تو قیدی بنایا، جس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ تھیں. 40,000 کے قریب بکریاں ان کو غنیمت میں ملی. 24,000 کے قریب اونٹ تھے. اتنی بڑی تعداد، تقریباً 6 کنٹل چاندی ملی غنیمت میں. اتنی بڑی تعداد کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دیا، محض اس بنیاد پہ کہ یہ اترا رہے تھے، گھمنڈ کر رہے تھے کہ بھائی ہمارے پاس دیکھو ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں اور ہم کو فتح ملے گی. تو اس آیت میں اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مشرکین کی طرح نہیں ہو جانا، جن کا یہ شیوا رہتا ہے کہ وہ اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں. مسلمان اپنی طاقت پہ نہیں بھروسہ کرتا ہے، وہ اپنی کثرت اور قلت کے پہ اعتماد نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، جیسا کہ پچھلی آیت میں کہا گیا تھا، اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. تب جا کے اللہ تعالیٰ اس کو فتح سے ہمکنار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری صفوں میں اسی طریقے سے بہادری، ہمت، ایمانی طاقت اور ذکر و اذکار کی اور صبر کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کنس المسجد والتقاط الخرق والقضاء والعیدان. مسجد میں جھاڑو دینا اور کوڑا کرکٹ کو اٹھانا، پتھڑے ہوتے ہیں ان کو اٹھانا اور لکڑیوں کو اٹھانا، اس چیز کے بارے میں یہ باب ہے. قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان رجلا اسود او امراه سوداء كان يقوم المسجد فمات فسال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال افلا كنتم اذنتموني به دلوني على قبره او قال قبرها فاتى قبره فصلى عليه. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے سلیمان ابن حرب نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے حماد ابن زید نے بیان کیا، اور یہ ثابت سے روایت کرتے ہیں اور یہ ابی رافع سے روایت کرتے ہیں. یہ ابی رافع مشہور صحابی، یہ مشہور تابعی، بلکہ کبار تابعین میں، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، کہتے ہیں کہ یہ
صحابی ہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے. یہ الصائغ ان کا یہ نام تھا. اور یہ ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک کالا آدمی یا کالی عورت، راوی کو شک ہو گیا ہے، اور بلکہ صحیح ابن خزیمہ جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اس میں جو روایت ہے اس میں بغیر شک کے انہوں نے روایت کیا ہے کہ ایک کالی عورت، اور ان کا نام امام بہقی نے اپنی سنن میں جو روایت کیا ہے ان کا نام محجن تھا. یہ مسجد نبی میں جھاڑو دیتی تھیں. فمات، پھر اس آدمی کا یا اس عورت کا انتقال ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا، جب بہت دنوں تک نہیں نظر آئیں تو پوچھا کہ بھائی کہاں آئے وہ؟ تو لوگوں نے کہا، سنن کبریٰ میں جو روایت ہے اس میں ہے کہ جواب دینے والوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے کہا کہ مات، وہ آدمی یا عورت جو بھی تھی وہ مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا کنتم اذنتمونی بہ، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ان کی قبر کہاں ہے، کہاں دفن کی ہے، مجھے بتاؤ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پہ آئے اور وہاں پہ جنازے کی نماز آپ نے پڑھا. ایک تو اس سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو ہے کہ مسجد کی صفائی کا خیال کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے، بڑے شرف کی بات ہے، اور ہر مصلی کو جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اس میں صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اتنا اہتمام کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ جا کے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھی تھی. تو صحابہ نے بلکہ جواب بھی دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس کا انتقال ہوا اور ہم نے آپ کو اتنے ٹائم پہ تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، ہم لوگوں نے دفن کر دیا. تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھ کو بتانا چاہیے تھا. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کا کام کرنے والا، کوئی خادم غائب ہو جائے تو اس کے سلسلے میں پوچھنا چاہیے، کہیں سفر پہ چلا جائے کہ بھائی کیا حال ہے، کیسے ہیں، کہیں بیمار تو نہیں ہے. کوئی آدمی آپ کو مسلم میں سے یا آپ کی فیکٹری میں، آفس میں کوئی نوکر ہے، کام کر رہا ہے، نہیں نظر آ رہا ہے، تو اس کے تعلق سے پوچھنا چاہیے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں یا آدمی کے بارے میں جو مسجد میں صفائی کر رہا تھا، نہیں نظر آیا تو پوچھا بھائی وہ کہاں ہے. تو اس کا خیال رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کا یہ درجہ دیکھیے. اور پھر اس میں یہ کہ اس کے لیے دعا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کی قبر پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی. اسی طریقے سے آپ کا جاننے والا کوئی یا نہیں جاننے والا بھی کوئی مسلمان، اس کا انتقال ہو جائے اور آپ کو جنازے کی نماز نہیں ملی، آپ کہیں سفر پہ تھے اور آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ قبرستان جا کے اس کی قبر پہ اکیلے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا. اور یہ کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے مرنے کا اعلان بھی کرنا چاہیے. دوسرا باب، باب و تحریم تجارت الخمر فی المسجد. مسجد میں اور بلکہ تمام جگہوں پہ شراب کی تجارت کرنا، اس کا بزنس کرنا حرام ہے. قال حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما انزلت الآيات سورة الفرد في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے عبدان نے اور ان سے ابی حمزہ نے اور ان سے عامش نے اور ان سے مسلم نے اور ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ جب یہ آیت سورہ بقرہ کی آیتیں اتریں جو سود کے تعلق سے تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مسجد کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر ان آیتوں کی تلاوت کیا اور پھر اس کے بعد شراب کے تجارت کو حرام کیا. شراب کی حرمت اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کو لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ شراب حرام ہے. باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس نظرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه. اس چیز کا باب کہ مسجد میں آپ نوکر رکھ سکتے ہیں، کام کرنے والے، صفائی کرنے والے رکھ سکتے ہیں. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر بیان کیا، نظرت لك ما في بطني محررا. حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ میں نے اس کو اللہ کے لیے آزاد کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر یہ لڑکا ہوگا تو میں مسجد کے لیے، بیت المقدس کے لیے، اس کی خدمت کے لیے ان کو آزاد کروں گی. لیکن لڑکی پیدا ہوئی
تب بھی انہوں نے اس کو اپنی نظر کو پوری کیا اور ان کو مسجد کی خدمت کے لیے آزاد کیا تھا۔ اب جو حدیث اس کے تحت اس باب کے تحت امام بخاری لائے فرماتے ہیں کہ حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا حماد بن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان امراه او رجلا كانت تقوم المسجد ولا ارى الا امراه وذكر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه صلى على قبر۔ اس سے پہلے جو جھاڑو دینے والی عورت یا مرد کی حدیث گزر چکی ہے وہی حدیث ہے یہاں پہ۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسجد میں آپ جھاڑو دینے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے کسی ملازم کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ باب الاغتسال اذا اسلم وربط الاسیر ایضا فی المسجد۔ اس چیز کا باب کی جب کوئی آدمی اسلام لائے تو اس کو غسل دلانا چاہیے اور مسجد میں قیدی کو باندھنا جائز ہے۔ وکان شریح یامر الغریم ان یحبس الی ساریۃ المسجد۔ شریح قرضدار کو مسجد کے کھمبوں میں باندھنے کا حکم دیتے تھے۔ قاضی شریح بہت مشہور قاضی تھے، یہ بڑے تابعین میں سے تھے۔ ان کے لیے یہی کافی ہوگا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان چاروں کے دور میں یہ قاضی تھے۔ اور جب حجاج بن یوسف کا دور آیا تو انہوں نے ریزائن کر دیا اور حجاج بن یوسف نے ان کے استعفیٰ کو قبول بھی کر لیا۔ وہ سن 77 ہجری کا پیریڈ تھا۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس جب اس طرح کا کیس آتا کہ کسی کے ذمے کچھ پیسہ باقی ہے تو جس کے ذمے رہتا تھا اس آدمی کو مسجد میں روک دیتے تھے، قید کر دیتے تھے اور اس کو مہلت دیتے تھے کہ بھائی تم یہ پیسے ادا کر دو۔ اگر اس پیریڈ میں وہ آدمی وہ پیسہ ادا کر دیتا تھا تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو پھر اس کو مسجد سے اٹھا کے جیل میں بھیج دیتے تھے۔ یعنی پہلا قید خانہ مسجد رہتا تھا۔ اب اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثنا سعید بن ابی سعید سمع ابا ہریرہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنیفة يقال له ثمامة بن عثال فربطوه بساریة من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قریب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اللیث نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے سعید ابن ابی سعید نے بیان کیا۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف کچھ شہسوار، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، گھوڑے پہ کچھ سوار لوگوں کا ایک قافلہ بھیجا نجد کی طرف۔ تو یہ لوگ بنو حنیفہ میں سے ایک آدمی کو پکڑ کے لے کے آئے جن کا نام ثمامہ ابن عثال تھا، اور ان کو مسجد کے کھمبوں میں سے ایک کھمبے میں باندھ دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو، اور پھر ثمامہ جو ہے نا مسجد کے قریب ایک باغ تھا اس میں گئے اور جا کے انہوں نے غسل کیا، اور آنے کے بعد جب مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ واقعہ تھوڑا سا تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہے کہ بعث خیلاً، 30 آدمیوں کا قافلہ تھا۔ یہ غزوہ بنی حنیفہ کے نام سے مشہور ہے۔ سریہ اور غزوے میں فرق یہ میں بتا چکا ہوں کہ غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوتے تھے
اور سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے، لیکن آپ اس میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ تو 30 صحابہ کی ایک جماعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ یہ محرم کی سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، اور یہ نجد کے اندر بکیرات کا علاقہ اور قرطہ نامی مقام پہ آپ نے بھیجا تھا، جو مدینے سے 7 رات کے فاصلے پر یہ تھا۔ تو مسلمانوں نے جب وہاں پہ جا کے چھاپا مارا تو سب لوگ بھاگ گئے تھے۔ کچھ جو ان کو بکریاں اور اونٹ ملے ان کو یہ لوگ لے کے آئے، اور یہ آدمی ملے، ان کو انہوں نے قید کیا۔ یہ کون تھے؟ ثمامہ بن اسال۔ یہ ایک مشہور قبیلہ تھا، یہ اس بنی حنیفہ، اس قبیلے کے یہ سردار تھے، اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ مسیلمہ الکذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے ان کو کہا تھا کہ تم بھیس بدل کر جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو۔ تو پھر مسلمانوں نے ان کو پکڑا اور لے کے آئے اور آ کے مسجد کے کھمبے میں باندھ دیا۔ جب باندھ دیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، اور آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ثمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ تو ثمامہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک خیر ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو آپ ایک خون والے کو قتل کریں گے، اور اگر آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو آپ ایک قدردان کو آپ احسان کریں گے، جو آپ کے احسان کی قدر کرے گا، اور اگر آپ کچھ مال چاہتے ہیں تو آپ مانگیے، کیا مانگتے ہیں، آپ کی مانگ پوری ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حال میں چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ دوسرے روز آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال پھر ان سے کیا کہ ثمامہ تم کیا ہے؟ تو ثمامہ نے پھر یہی جواب دیا۔ تیسرے روز آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی سوال کیا، اور ثمامہ نے پھر یہی جواب دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو کہا کہ بھائی، صحابہ سے کہا کہ ان کو چھوڑ دو۔ ثمامہ کو آزاد کر دیا گیا بغیر کسی تاوان کے، بغیر کسی اور اس کے۔ ثمامہ مسجد کے قریب جو باغ تھا، آپ سب کو معلوم ہے کہ مسجد کے قریب ابو طلحہ کا باغ تھا، مشہور صحابی ہیں، ان کے باغ میں یہ گئے اور جا کے انہوں نے غسل کیا اور مسجد میں آئے، اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ایمان لائے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ واللہ العظیم، آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض، خراب چہرہ دنیا میں اس روئے زمین پر کوئی دوسرا چہرہ نہیں تھا، لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ پسندیدہ چہرہ اس پورے روئے زمین پر کوئی دوسرا چہرہ نہیں ہے۔ اور واللہ العظیم، آپ کے اس دین سے اس سے زیادہ مبغوض، ناپسندیدہ کوئی دین میرے نزدیک کوئی دوسرا نہیں تھا، اور آج یہی دین اسلام میرے یہاں سب سے پسندیدہ دین ہے۔ آپ کے صحابہ نے جب مجھے گرفتار کیا تھا تو اس وقت میں عمرے کا ارادہ کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوش ہو جاؤ ثمامہ، تم جاؤ عمرہ کرو۔ ثمامہ گئے، اور جب مکے پہنچے تو قریش نے ان سے کہا کہ ثمامہ تم بددین ہو گئے، خبر ان کو پہنچ چکی تھی۔ تو کہا کہ نہیں، میں بددین نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ایمان لایا ہوں۔ اور سن لو تم، یہ چونکہ یمامہ کا علاقہ جو ایسا ہے نا کہ وہ آپ مکے کی کھیتی کہیے، وہیں سے پورا اناج مکے کو آتا تھا، اور یہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ کہا کہ سن لو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہیں گے تو ایک دانہ بھی گیہوں کا تم کو آئے گا نہیں۔ اور پھر وہی ہوا، انہوں نے ان کا گیہوں روک دیا، اور قریش بہت پریشان ہوئے۔ پھر قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست کیا اور قرابت داری کا واسطہ دیا۔ پھر جب قرابت داری کا واسطہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو کہا کہ بھائی تم ان سے وہ سلسلہ گیہوں کا وہ آنے دو۔ یہ ہے یہ اس پورے واقعے کا یہی ثمامہ جن کو مسجد میں باندھا گیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے یہ ایمان لائے۔ بہرحال باب کا اور حدیث کا جو تعلق ہے کہ اس طرح کے کسی بھی اس کو مسجد کے کھمبے میں آدمی باندھ سکتا ہے، اور قاضی شرح نے اس پہ عمل کر کے بتایا کہ کسی کا اگر کچھ لین دین رہتا تھا تو مسجد میں اس کو روک بھی لیتے تھے۔ باب الخیمۃ فی المسجد للمرضى وغیرہ، مسجد میں مریضوں کے لیے خیمہ لگا سکتے ہیں۔ قال حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا هشام عن ابي عن عائشة قالت اصيب سعد يوم الخندق في الاكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار
الا الدم يسيل اليهم فقالوا يا اهل الخيمه ما هذا الذي ياتينا من قبلكم فاذا سعد يغزو جو دما فمات فيها. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے زکریا بن یحییٰ نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ہشام نے بیان کیا، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ غزوہ خندق کے دن حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ کی ایک رگ میں وہ رگ زخمی ہو گئی، اس میں آ کے ایک تیر لگ گیا تھا. مشرکین جب وہ خندق کھودی گئی تھی تو مشرکین اس خندق کو کراس کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے وہ ادھر سے تیر اندازی کرتے تھے، اور مسلمان ان کو روکنے کے لیے اپنی طرف سے تیر پھینکتے تھے. تو ایک مشرک تھا حبان بن عرفہ، یہ قریشی مشرک تھا، ان کا تیر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگا اور پھر یہ زخمی ہو گئے. یہ وہی زخم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ زخمی ہو کے آئے تو مسجد میں ان کے لیے ایک خیمہ بنا دیا تاکہ قریب رہ کے ان کی دیکھ ریکھ ہو سکے، ان کی عیادت ہو سکے. اور پھر ان کو کسی چیز نے خوفزدہ نہیں کیا، یہ مطمئن تھے کہ اب ان کا خیمہ قریب ہے، ہم ان کی اچھے طریقے سے دیکھ ریکھ کریں گے. اور اسی مسجد میں بنو غفار قبیلے کا بھی ایک خیمہ لگا ہوا تھا. پھر اس کے بعد بنو غفار قبیلے کے خیمے میں خون بہہ کے آنے لگا تو ان لوگوں نے کہا کہ یا اہل الخیمہ ما ھذا الذی یاتینا من قبلکم، اے خیمے والوں یہ کیا چیز بہہ کے تمہارے خیمے سے ہماری طرف آ رہی ہے. تو ان لوگوں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کا جو زخم تھا اس سے خون بہہ کے آ رہا ہے، اور پھر یہی زخم ان کے انتقال کا، ان کے موت کا سبب بنا، مات فیہ، اور اسی زخم میں ان کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ان صحابہ کی طرح ہمت اور بہادری کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اما بعد، باب ادخال البعیر فی المسجد للعلہ، ضرورت کے تحت اونٹ کو مسجد میں لا سکتے ہیں. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعیر. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر طواف کیا. اردو والا جو نسخہ ہے اس میں علی بعیر ہی ہے کہ اپنے اونٹ طواف کیا. قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروۃ عن زینب بنت ابی سلمۃ عن ام سلمۃ قالت شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اشتکی قال طوفی من وراء الناس وانت راکبہ فطفت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی جنب البیت یقرأ بالطور وکتاب مستور. اس حدیث کے جتنے روات ہیں سب کے سب مدنی ہیں، اور اس میں دو راوی یہ تابعی ہیں جو محمد اور ان کے بعد عروہ ہیں، اور اس میں دو صحابیہ ہیں، ایک تو زینب، دوسری ان کے والدہ ام سلمہ. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم کو مالک نے خبر دیا، اور یہ محمد بن عبد الرحمن بن نوفل سے روایت کرتے ہیں، اور یہ عروہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ زینب بنت ابی سلمہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنی والدہ ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں. اور فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کا شکوہ کیا. یہ بیمار تھیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بیمار ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا طوفی من وراء الناس وانت راکبہ، آپ لوگوں کے پیچھے رہ کر طواف کیجئے اور آپ سواری پر سوار رہیں. وطفت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی جنب البیت، تو یہ فرماتی ہیں کہ میں نے طواف کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بغل میں نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے. تو حدیث اور باب کا تعلق ثابت ہو گیا کہ حضرت ام سلمہ جو ہیں یہ اونٹ پر سوار ہو کر طواف انہوں نے کیا، اور اس سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اونٹ سواری کر کے طواف کیا تھا. اس کے بعد کا جو دوسرا باب ہے امام بخاری نے اس کا کوئی عنوان نہیں دیا ہے. فرماتے ہیں کہ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابی عن قتادہ
قال حدثنا انس ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان من بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن المثنى نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ ان سے معاذ بن ہشام نے بیان کیا، اور یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور یہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے دو آدمی ایک تاریک رات میں، اندھیری رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے، اور ان کے پاس چراغ جیسی کوئی چیز تھی. چراغ نہیں تھا، چراغ جیسی ان دونوں کے پاس کوئی چیز تھی جو ان دونوں کے سامنے روشنی کر رہی تھی. فلما افترقا، یہ لوگ چلے، جب تک ساتھ میں چل رہے تھے دونوں کے سامنے روشنی کر رہی تھی. پھر جب دونوں الگ الگ راستے میں جدا ہو گئے تو ہر ایک کے ساتھ وہ روشنی الگ الگ جدا ہو گئی، ایک کے ساتھ الگ، دوسرے کے ساتھ الگ. یہاں یہ روشنی ان کے ساتھ اس وقت تک تھی جب تک کہ یہ اپنے گھر نہیں پہنچ گئے. یہ ان صحابہ کی برکت تھی. اور یہ لوگ مسجد، اس حدیث کو امام بخاری یہاں پہ اس لیے لائے ہیں کہ یہ لوگ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکے ہوئے تھے. مسجد میں رکنا، تاریک رات میں دور سے پیدل چل کے مسجد میں آنا، اس کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں. ابو داؤد کی مشہور حدیث ہے، کہتے ہیں کہ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. تاریک راتوں میں پیدل چل کے مسجد آنے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن تم کو اللہ تعالیٰ مکمل نور عطا فرمائے گا. یہ پیدل چل کے یا آپ کسی طریقے سے جماعت سے مسجد میں آئیں گے تو ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے. امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اس کے بعد کا جو باب ہے، باب الخوقۃ والممر فی المسجد، مسجد میں کھڑکی اور دروازہ بنا سکتے ہیں. قال حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلیح قال حدثنا ابو النضر عن عبید بن حنین عن بسر بن سعد عن ابی سعید الخدری قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ فبكى ابو بکر رضی اللہ عنہ فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ ان يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان ابو بكر اعلمنا قال يا ابا بكر لا تبكي ان امن الناس علي في صحبته ومالي ابو بكر ولو كنت متخذا خليلا من امتي لاتخذت ابا بكر ولكن اخوة الاسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر. اس سے پہلے کی جو حدیث گزری جس میں دو آدمی مسجد سے نکلے تھے اور ان دونوں کے سامنے روشنی جیسی کوئی چیز تھی، تو ان دونوں کا نام دوسری روایتوں میں آیا ہے. ایک مشہور صحابی عباد بن بشیر اور دوسرے اسید بن حزیر تھے، اسید بن حزیر اور عباد بن بشیر. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے فلیح نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو النضر نے بیان کیا، اور یہ عبید بن حنین سے روایت کرتے ہیں، اور یہ بسر بن سعید سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور جو کچھ اس کے پاس ہے ان دونوں کے درمیان اختیار دیا، چوائس دیا کہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز چن لو، یا تو دنیا کو یا جو چیز اللہ کے پاس ہے یعنی آخرت اس کو. فاختار ما عند اللہ، تو اس بندے نے جو چیز اللہ کے پاس تھی آخرت اس کو سلیکٹ کیا، اس کو چنا. فبکا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اتنا سننا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے. تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس میں کہا ما یبکی ھذا شیخ، اس بزرگ کو یہ کیوں یہ بات رلا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا کہ دونوں میں کسی ایک کو چن لو، تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے. لیکن حقیقت میں کیا تھا کہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد، وہ جو بندے جن کو اختیار دیا تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہوں نے کیا چنا تھا؟ آخرت کو. وکان ابو بکر عالمنا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے. قال ابا بکر یا تبکے،
تب اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر رو مت، یعنی یہ سمجھ گئے تھے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ کا انتقال ہونے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ ابو بکر رو مت، ان امن الناس علیہ فی صحبتی و مال ابو بکر، لوگوں میں سب سے زیادہ جس نے میرے اوپر احسان کیا ہے اپنی صحبت یعنی اپنے ساتھ اور اپنے مال کے ذریعے، وہ ابو بکر ہیں. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِّنْ أُمَّتِي، اگر میں لوگوں میں جانی دوستی کسی سے کرتا تو ابو بکر سے دوستی کرتا، لیکن جانی دوستی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کی جا سکتی. اس لیے وَلَٰكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ، اسلام کی بھائی چارگی اور اسلام کی دوستی اور محبت یہ سب سے افضل ہے. لَا يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا سُدَّ، مسجد میں ہرگز کوئی دروازہ نہ چھوڑا جائے الا یہ کہ وہ بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کو. آپ دیکھیں گے مسجد نبوی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک دروازہ ہے. اسی معنی کی دوسری حدیث. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يعلى بن حكيم عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا راسه بخرقة فقعد على المنبر وحمد الله واثنى عليه ثم قال انه ليس من الناس احد امن علي في نفسي وما لي من ابي بكر بن ابي قحافه ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن خلة الاسلام افضل سدوا عني كل خوقة في هذا المسجد غير خوقة ابي بكر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن محمد الجعفی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے وہب ابن جریر نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد جریر نے بیان کیا، اور انہوں نے یعلا ابن حکیم سے سنا اور انہوں نے اکرمہ سے سنا، اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض موت میں، اس مرض میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اپنے سر پر پٹی باندھے ہوئے باہر نکلے اور منبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھ گئے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا بیان کیا. اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا میرے اوپر بہت زیادہ احسان ہو سوائے ابو بکر کے، یہ سب سے زیادہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس، اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے مجھ پر بہت زیادہ احسان کیا ہے. ابو بکر ابن ابی قحافہ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو اپنی امت میں سے دوست بناتا تو میں ابو بکر بن ابی قحافہ کو دوست بناتا، لیکن اسلام کی دوستی سب سے زیادہ افضل ہے. اس مسجد میں جتنے بھی کھڑکیاں ہیں ان سب کو بند کر دو، خوخہ کہتے ہیں کھڑکی کو، سب کو بند کر دو سوائے ابو بکر بن صدیق کی کھڑکی، ان کی کھڑکی کو باقی رکھو، باقی اس کے علاوہ تمام کھڑکیوں کو چھوڑ دو. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مسجد میں کھڑکیاں اور دروازے بیان کر سکتے ہیں، اسی لیے امام بخاری اس حدیث کو یہاں پہ نقل کیے. اس حدیث سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے، اشارہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی خلیفہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.